خیر تیسری بار مار ہے، پھر گلا ختم، مریں گے تو ہے نہیں، پھر ہمت کر کے آئے۔ اب اس کے بعد وہ سیکرٹ جو 40 سال سے کسی پردے میں چھپا تھا ظاہر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفى لنا الكيل وتصدق علينا إن الله من المتصدقين۔ اے عزیز، مصر بڑی مشکلات کا سامنا ہمارے گھر والوں کو ہے، یہ کچھ کھوٹی پونجیاں لے کے، کچھ کھوٹے سکے لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اس کے بدلے کچھ دے دو کھانے کے، تباہ ہو جائیں گے ہمارے گھر والے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بنا دیتا ہے کچھ دیر۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوزاری میں تھے، وہی بھائی ہیں جو کنویں میں پھینکے تھے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہ 40 سال کا عمرہ پکڑ لیا۔ هل علمتم، یاد ہے تم لوگوں کو، ما فعلتم بيوسف واخيه، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا ویوہار کیا تھا، کیا سلوک کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، اگر تم بھولے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، آنکھ کھلوئی، چکرا گئے، تم یوسف ہو؟ کیا تم یوسف ہو؟ دیکھ رہے ہیں یعنی تاریخ بیک پر پلٹ رہی ہے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، قال أنا یوسف أخي، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ اب آپ سوچو 40 سال پہلے کا ایک زخم، ایک بیگ آنسو بن کر ابھرا ہوا، سامنے مجرم کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کو قتل کرنے کی ناکام سازش کی گئی تھی وہ آج شاہ وقت بنا ہوا ہے۔ کیا کیفیت رہی، کیا حالت رہی ہوگی ان لوگوں کی، جوڑ جوڑ خوف سے کھاپا۔ اب تو معاملہ کھل گیا ہے، لیکن پیغمبر کی شان سمجھا؟ قد من اللہ علینا، قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، بولے قسم خدا کی اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، ہم بڑے ستاوار تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، غلطی ہم نے کی ہے۔ اب اقرار جرم کیا، فوراً فرما دیں لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی معاملہ نہیں کروں گا۔ اقرار جرم کر لیا، اب تم سے میں مواخذہ نہیں کروں، سمجھا؟ اب وہ کہانی سنو، اچھا تم جاؤ والد ماجد کو لے کر، اب بنیامین نہیں رہے، تم لوگوں میں سے ایک جائے اور والد ماجد کو لے کر کے آئے۔ چنانچہ روایتوں میں حضرت یہودا چلے، منزل پر منزل کرتے ہوئے کھاتے نہیں تھے، راستے میں ایک روٹی دی گئی تھی، وہ ایک روٹی بھی ان کی راستے میں ختم نہیں ہوئی تھی، اس قدر آرزوئے شوق کو کھینچ لی چلا گیا۔ اچھا اور کیا کہا تھا؟ یہ عقیدہ، اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی، یہ میرا کرتا ہے، میری شرٹ، قمیص، اس کو لے جانا، کیونکہ والد صاحب کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، یہ کرتا ان کی آنکھ سے لگا دینا تو ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے۔ ایک عقیدہ، ایک عقیدہ، دوسرا عقیدہ، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اب جب یہاں سے قافلہ مصر وہ جو خبر لے کر کے گئے تھے، جب یہاں سے چلے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف، مصر اور فلسطین کے درمیان کا ڈسٹینس آپ دیکھ لیجیے، مصر سے چلے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے
انی لأجد ریح یوسف، یقینی طور پر مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دوسرا یقینی طور پر، شبہ کی بات نہیں ہے، بہت ایمفیسائزڈ ورڈ ہے، انی بے شک مجھ کو، لأجد یقینی طور پر پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سمجھا؟ اگر تم لوگ یہ نہ سوچو کہ میری بڑھاپے کی بنیاد پر میری عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، مفنت کہتے ہیں، اصل میں عقلیں ختم ہو جاتی ہے، اس کو اپنی زبان میں سٹ بوڑھا بولتے ہیں، سٹیا گیا، لیکن چونکہ پیغمبر کی شان اس لیے ایسے الفاظ استعمال کی جائیں گے۔ اگر تم لوگ یہ نہ سوچو کہ میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، بات یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، جیسا قالوا واللہ انک لفی تو لوگوں نے کہا گھر میں، ہاں ہاں چونکہ یوسف ہی یوسف صبح و شام تھا، یقیناً آپ یوسف کی محبت میں بالکل ایک دم دیوانہ ہو گئے۔ فلما جاء بشیر اللہ، وہ قمیص لے کر کے آنے والا آیا، خوشخبری سنانے والا آیا، وہ کرتا آپ کی آنکھ پر ڈالا گیا اور آپ کی روشنی واپس آئی۔ سبحان اللہ، اور تب واپسی آنکھ کھل گئی۔ اب دیکھو یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ، قرآن سبحان کتنی بات پتہ چلی کہ اللہ جل شانہ، دیکھو ہمارے سینسز جو ہوتے ہیں نا، وہ سینسز سیم وہی سینسز انبیاء کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو حواس ہیں وہ حواس دوسرے انداز کے ہیں اور انبیاء کے حواس دوسرے انداز کے ہوتے ہیں۔ سوچتے وہ، سنتے سونگھتے وہ بھی، دیکھتے وہ بھی ہیں، لیکن ہمارا ایک انداز محدود ہوتا ہے اور ان کا انداز اللہ جل شانہ کہاں تک وائڈ کرتا ہے، یہ نہیں سبحان اللہ، کرتا۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے، ایک سوال یہاں پہ اس کا سبب ہوا ہے، وہ یہ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، عظیم پیغمبر، یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، تو کیا وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار نہیں بار بار کرتا بدلے ہو گیا اپنا اس 40 سال کے اندر، جی لیکن آنکھ کی روشنی واپس نہیں آئی؟ ان کا کرتا لگنے سے اس کرتے کی کیا خوبی تھی صاحب؟ کیا بات، صحیح، اس کرتے کی کیا خوبی تھی؟ میں نے ایک مضمون میں پڑھا، کسی شخص نے، کسی ڈاکٹر نے وہ اس پر کمنٹ کیا تھا، بات اس کرتے کی نہیں تھی، اصل میں اس پسینے کے اندر کوئی ایسی خصوصیت تھی جس کی بنیاد پر وہ آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ چونکہ بیچارے ڈاکٹر صاحب مادی تھے اس لیے مادہ سوچے، یہ دراصل وہ قمیص جنت کی قمیص، اللہ سبحان اللہ، اس وقت کی قمیص تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم، توحید اور تبلیغ کی بنیاد پر نمرود میں آگ میں ڈالا تھا جبریل ابھی وہی قمیص لا کر پہنائے، سبحان اللہ، اور وہی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے وہ لوگ چلے تھے اور کہے تھے کہ ابو جان آپ جانے دیجیے، تو کہا کہ نہیں تم لوگ چھوڑ دو گے تو کہیں بھیڑیا کھا جائے گا، بولے بالکل نہیں، انہوں نے اس کو ٹیک کیئر کر لیں گے، تو اس قمیص کو تعویذ بنا کر کے پہنا دیا تھا، اور جب کنویں میں ڈالے گئے تھے تو اسی قمیص کی برکت اور نورانیت سے کنویں کے اندھیرے کو اللہ نے روشنی میں تبدیل اللہ سبحان اللہ، صحیح، یہ تو ہے ان کا ذکر جو یعقوب علیہ السلام کی نسل مبارک سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے، اور ہمارے آقا و صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل پاک سے ہیں۔ تو ایک سیب میں اگر 4 موتی ہوں اور ایک سیب میں اکیلا موتی ہو تو کون موتی قیمتی ہوگا؟ ایک موتی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 4,500 انبیاء پیدا ہوئے، مگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آقا پیدا ہوئے، ایک جو ہے وہ 70 والی ہے۔ تو جب ان کے بدن کے پسینے کی خوشبو اور کیفیت کا حال یہ ہے تو پھر ہمارے آقا کی سبحان اللہ، اس لیے تو عرب فرماتے ہیں نا، جس سمت چل گئے ان کی مہک میں دل کے مجھے کھلا کھلا دیے ہیں، جس راہ سے چل گئے وہ پوچھے
وأزواجه اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا بارك عليه صلاة والسلام علیہ سیدی اصل رب کریم ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول فرما آمین خطاؤں اور ارشاد کو معاف فرما آمین ماہ مبارک میں جو کوئی بھی ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اللہ اس کو نظر انداز فرما اللہم ان ٹوٹے پھوٹے بے وقار سجدوں کو اپنے فضل و احسان سے قبول آمین اور آخرت میں اسی کو ہمارے لیے ذریعے نجات آمین